ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا کہ ہر زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا. وہ شاہ ہے بادشاہ ہے شہنشاہ دین کا. ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا. ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا. آپ اپنے قسمت پر ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو امام حسین کی محفل میں بیٹھنے کا موقع دیا. ورنہ اسی گاؤں میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیٹھک بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ جذبہ اور یہ شوق پیدا نہیں ہوتا کہ محفل میلاد میں جا کر کے بیٹھے. رب قدیر کا صد کروڑوں احسان کی اس محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا. آئیے کچھ روشنی کربلا کے بعد کیا ہوا اس پر ڈالیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے میں یہ کہوں کہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین. الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا اور میں من الحسین حسین سے. اے سید الانبیاء، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اے سید الانبیاء، کہنے کا اصل مدعا اور مقصد کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہے یہ تو پتا چلتا ہے، آج کے مطابق حسین آپ سے ہے، لیکن یہ کیسے ممکن کہ میں حسین سے ہوں؟ یہ کیسے ممکن کہ میں حسین سے ہوں؟ تو سید الانبیاء، جب میں سید الانبیاء خواب تعبیر میں پوچھا تو پتہ یہ چلا، فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ حسین مجھ سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے جب میرے نواسے حسین میری انگلی پکڑ کر کے مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، حسین مجھ سے ہے. میرے نواسے حسین میرے کاندھے پہ سوار ہے، حسین مجھ سے ہے. میرے نواسے میرے ساتھ ساتھ مدینے کی گلیوں میں ہے، حسین مجھ سے ہے. جب میرے حسین گر گئے مسجد پہ منبر سے آ کر کے حسین کو اٹھایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب یہی ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام میرے حسین تلواروں کے زد میں آئے، کربلا کے میدان میں تلواروں کے زد میں آئے، تیر کے نیچے آئے، جب جس میں چھلی ہو گیا. اس کا مطلب کہنے کا اصل موضوع یہ ہے کہ کل جو مدینے میں تھا حسین تو مجھ سے تھا، آج کربلا کے میدان میں ہے، میرے لائے ہوئے دین کو بچاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، میں حسین سے ہو گیا. عزیزوں، حسین، امام حسین جب کربلا کے میدان میں گئے تو میں حسین سے ہو گیا. اور کیوں نہ جب امام حسین پیدا ہوئے سید الملائکہ آئے اور ارشاد فرمایا کہ آپ کے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا. عزیزوں، امام حسین کو قتل کرنے کی بات چلی، اس وقت ہی میرے امام کو مجھ سے اور میں ان سے قحط قرار کر دیا گیا. آئیے، جب امام حسین کو قتل کر دیا گیا، اصل موضوع کی اور آتا ہوں. امام حسین کو قتل کر دیا گیا، سمرے لعین اور نہ جانے کتنے آئے آپ کو قتل کر کے. تمام 72 کنبے میں سے ایسے قتل ہو گئے. علی اصغر کے گردن کو چھلی کر دیا گیا.
اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا، قاسم پھول جیسے چہرے کو بھی قتل کر دیا گیا، عباس علمبردار کے باجو کاٹ کے الگ کر دیے گئے، یہ تمام ماجرا ہو گیا۔ اللہ اللہ، اب آگے آئے امام حسین کو قتل ہو کر دینے کے بعد اب خیمے میں آگ لگائی گئی، خیمے میں آگ لگائی گئی۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا اور ذرا سوچنا کہنے کا کیا جا رہا ہے۔ خیمے پر آگ لگا دی گئی، آپ کے ساتھ جو عورتیں آئی تھی ان کے سر سے دوپٹے چھین لیے گئے۔ یہ وہ عورتیں ہیں، نبی کے گھرانے کے عورتیں، جن کے سر کے بال ان کے بیٹے بھی نہیں دیکھتے۔ پردے کا عالم یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کے سر کے بال کو امام حسن اور امام حسین بھی نہ دیکھے۔ انہی کی گھرانے کی بیٹیاں، انہی کی گھرانے کے بہو آپ کے سر کے اوپر سے، آپ کے سر کے اوپر سے دوپٹے چھین لیے گئے۔ اب پردہ تو آخر پردہ ہوتا ہے۔ اب جب دیکھے کہ ہمارے سر سے اب دوپٹے کا سایہ چلا گیا، اے عورتوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اب جب سر کے اوپر سے دوپٹے کا سایہ اٹھ گیا تو اپنے بالوں کو آگے کر کے چہرے پہ رکھیں۔ پردے کا عالم یہ ہے۔ آخر کربلا کے میدان سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ مرد وہ ہے جو صبر کرے، عورتیں وہ ہے جو پردہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کسی کی بہن کے سامنے بھائی کے کٹے ہوئے انگوٹھے کو پھینک دیا جائے تو اس بہن کا دل لرز جاتا ہے، وہ خوف زدہ ہو جائے گی۔ آج کسی کے ماں کے سامنے کسی بیٹے کو دھکا دے کر کے گرا دیا جائے تو وہ لرزا جاتی ہے۔ لیکن ذرا قربان جاؤ ان فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں پر۔ ان کے سامنے ان کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، امام حسین کو بی بی زینب کے سامنے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن اس تک نہ آواز آئی۔ آپ کے سامنے آپ کے بھتیجے کو قتل کر دیے گئے، اس تک نہ آواز آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا کنبہ اجاڑ لیا گیا، لیکن اس تک نہ آئی۔ اس کا مطلب تو یہی ہے، امام حسین کہہ دیے تھے تم میں سے کوئی اور کو ریا گزاری نہ کرنا، رونے گر گرانے کی آواز نہ آنے پائے۔ تم کوئی عام گھرانے کی بیٹیاں نہیں ہو، نبی کے مرتضیٰ کے گھر کے پائی ہوئی بیٹی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہن زینب تمام مناظرے دیکھ رہی ہے، اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہی ہے۔ علی اکبر کو لاشا اٹھاتے ہوئے امام حسین کو دیکھ رہی ہے، قاسم کے لاشا بکھیرے ہوئے کو سمیٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو کو بھی دیکھ رہی ہے۔ لیکن قربان جاؤ، جب آپ کو امام حسین کو قتل کرنے کے بعد یزیدی لشکرات خیمے کو جلانے کے بعد عورتوں کو اب عورتوں کو بندش بنا لیا گیا۔ بیمار زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ اللہ اللہ، ایک تو پہلے سے بیمار ہے، اب پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کے اونٹ کے لنگے ناکام پر بٹھا دیا گیا۔ تمام عورتوں کو اب لے جایا جا رہا ہے۔ امام حسین کے دھڑ پر کربلا کے میدان ہی میں رہ گیا، لیکن جو سر ہے نیزے پہ اٹھا کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ اب غور و فکر کرنا، ناچ گانے کی باتیں میں نہیں کرتا، اب غور و فکر کرنا۔ امام حسین کے سر کو یوں لہراتے ہوئے کوفہ کے بازاروں سے نکلتے ہوئے جا رہے تھے، اور کیا عرض کر رہا ہے،
کوفیوں یزیدیوں کے بزمے پر یقین فتح مبین فتح مبین فتح مبین. آج ہم نے ایک باغی کا سر لایا, آج ایک باغی کو سر لایا گیا ہے. امام حسین کو باغی بتانے والے یزید, حرام کے ٹکڑے پہ پلنے والے یزید, امام حسین کے سر کو نیزے کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. اب بیچ میں امام حسین کو لے کر کے فتح مبین کامیابی حاصل ہوئی, ہماری جیت ہوئی, نعرے لگا کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, سکینہ 9 برس کی یا پھر 11 برس کی اتنے ہی کی ہے. امام حسین بیچ میں ہے تو سکینہ کیا دیکھتی ہے کہ لوگ بابا جان کے سر دیکھنے کے چکر میں ہمارے اوپر بھی نگاہیں ڈال رہے ہیں, ہمارے اوپر بھی نگاہیں ڈال رہے ہیں. اتنی کم عمر کی لڑکی بھی کیا پردے کا عالم ایسا ہو سکتا ہے؟ اب بی بی سکینہ عرض کرتی ہے کہ جو یہ میرے بابا جان کا سر ہے نا, اسے آگے کر دو اور آگے کر دو, کیونکہ لوگ چھت کے اوپر سے میرے بابا جان کے سر کو دیکھنے کے چکر میں ہمارے آبرو پر نگاہ ڈال رہے ہیں. یہ پردے کا عالم ہے. لیکن آج عورتوں کو دیکھا یہ جاتا ہے, ماہ محرم الحرام کے مہینے میں دیکھا یہ جاتا ہے, بے پردگی عام کر دی جاتی ہے. امام حسین کے نام پر سجنے اور سنورنے کا رواج عام ہو گیا ہے, محفلوں اور میلوں میں جانے کا رواج عام ہو گیا ہے. نہ جانے بے پردگی کا چالو چلن ایسا چل گیا ہے, ایسی طریقے سے بے پردگی کی جاتی ہے. امام حسین کے نام پر اپنے آبرو کو اچھالتے ہوئے یہ عورتیں نظر آتی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں 9 سال کی سکینہ کا پردے کا عالم یہ ہے کہ کٹے ہوئے سر کو آگے کر رکھی ہے, اس لیے کہ ہمارے کھلے بالوں کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے. اے عورتوں, میں تم سے عرض کرنا یہ چاہتا ہوں, تمہاری غیرت کیا مر گئی ہے, تمہاری آبرو کیا بکھر گئی ہے کہ تم نے سکینہ کو نہیں پڑھا, کہ تم فاطمہ الزہرا کو نہیں جانتی, کہ تم ان پہ کنیزوں کو نہیں جانتی. اور تمہارے پردے کا عالم کہا گیا ہے, بے پردگی عام کرتی ہوئی نظر آتی ہو. ارے امام حسین اپنے کنبے کو لٹا کر کے زینب کو بتا دیے, رونے کی آواز بھی باہر نہ آ سکے. پردے کا عالم یہ ہے, سر سے دوپٹہ لے لیا گیا, بالوں پہ اپنے چہرے پر لا دیے گئے کہ کوئی چہرے کو نہ دیکھ سکے. آج تم وہی چہرے کو دکھانے کے لیے چہرے پر نہ جانے کتنے میک اپ کر لیتی ہو. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, کل بروز محشر ہوگا, وہی سکینہ ہوگی, وہی فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہوگی. وہ عرض کرے گی, میرے بابا جان کیا اسی لیے کنبہ لٹا رہے تھے, میرے بابا جان کیا علی اصغر کو اسی لیے شہید کروا رہے تھے, میرے بابا جان علی اکبر کو اسی لیے شہید کروا رہے تھے, میرے بابا جان قاسم کو اس لیے شہید کروا رہے تھے. قسم بخدا اس دن کوئی جواب نہ ہوگا. اے لوگوں, اے مردوں, میں تم سے بھی عرض کرنا یہ چاہتا ہوں, اہل علم والے ہیں, علم کی پیروی کرنے کے لیے ہیں, ہم ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں. پردہ ہمارے اوپر فرض قرار کر دیا گیا ہے. عزیزوں, اپنے آپ کو سنبھالیں, اور اصل حسینی کہلوانے کا مقصد یہی ہے کہ امام حسین کے بتائے ہوئے صبر اور بتائے ہوئے پردے پر عمل کریں. بڑی تیزی کے ساتھ میں 5 منٹ کی گفتگو اور کرتا ہوں, اس کے بعد حضرت واعظ فرمائیں گے. امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھا کر کے لے جاتے ہوئے زین العابدین کو بندک بنا کر کے اب پیشی کے لیے لایا گیا. اب کہنے لگے, دیکھو یہ سر حسین ہے, باغی بنا سر حسین کو کاٹ لیا گیا. اب ذرا سوچنا,
اب آئیے امام حسین کو سر کو کاٹ دیا گیا، اب آپ کو وہاں لے کر کے جایا گیا، زین العابدین کے سامنے تانا بازاری کرنے لگے۔ زین العابدین کے طاقت کا عالم یہ ہے کہ جو ہی پیڑ لگاتے ہیں پیروں کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ہاتھوں کی ہتھکڑی نکل جاتی ہے۔ دیکھا یہ طاقت کیسی؟ لوگوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے کس کے گھرانے سے ہے، علی مرتضیٰ کے پالے ہوئے ہیں۔ جب یوں کہنے لگے تو زینب نے عرض کیا کیا تمہیں یہ پتا نہیں میرے بابا میرے بھائی کون ہے؟ اے لوگوں تم یہ چند دن کی دہشت گردی پر ناز کرتے ہو، اے لوگوں تم یہ جانتے ہو تھوڑا دن رک جاؤ، وہ وقت آئے گا، وہ وقت قریب ہے کہ تمہارے ہی گھر کے تمہارے دیے بجھانے لائق نہ رہیں گے۔ اور وہ وقت دیکھا گیا جب مختار شفیع کی فوج یزیدیوں کو دوڑا دوڑا کر مارنے لگا، جب مختار شفیع کی فوج سمر لڑی کو دوڑانے لگا تو خیمے میں پہنچا، دوڑتے دوڑتے ایک خیمے میں چلا گیا، اس خیمے میں کوئی اور نہیں زین العابدین ہے، اس خیمے میں کوئی اور نہیں زین العابدین ہے۔ نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے آنے والے ایسا لگتا ہے تھکا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے تو تھکا ہوا ہے، لے پانی پہ، مشکیزے میں پانی بھر کر کے دیا، پانی پیے اور دیا اور پیے۔ اب وہ شرم کے مارے لال ہے، کہتا ہے لگتا ہے زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں۔ زین العابدین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں وہی سمر ہوں تو تیرے بابا جان کو قتل کروایا، تیرے کنبا لٹوایا، میں وہی سمر ہوں۔ اے لوگوں اب ذرا دھیان دو، زین العابدین عرض کرتے ہیں میں جانتا ہوں تو وہی سمر ہے، لیکن میں کیا کروں، میں علی کے گھرانے کا پالا ہوا ہوں، میرے گھر کا یہ رواج ہے اگر تمہارے گھر میں کوئی بڑا سے بڑا دشمن بھی آئے تو اسے پیاسا نہ جانے دینا۔ تو ظالم ہے، زبر کرتا ہے نا، زبر کرنا تیرا کام ہے، میں تو سید ہوں صبر کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب کربلا سے واپسی ہوئی لوٹے امام زین العابدین اتنا روتے ہر وقت روتے نظر آتے۔ کسی نے عرض کیا اے زین العابدین اتنا نہ رویا کرے، تو سوچے زین العابدین کہتے ہیں حضرت یعقوب کا ایک بیٹا گم ہو گیا تو حضرت یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میرے سامنے میرے بابا قتل کر دیے گئے، میرے سامنے میرے بھائی قتل ہو گئے، میرے سامنے میرے چاچا قتل کر دیے گئے، میرے سامنے میرا کنبا لٹ گیا اور تم کہتے ہو میں روؤں نہ۔ امام زین العابدین ہمیشہ روتے ہوئے نظر آتے۔ اب امام زین العابدین جب کسی بازار سے چلتے تو قصائی جب دیکھتے کہ زین العابدین آ رہے ہیں تو چھری کو ہٹا دیتے، گوشت پر پردے ڈال دیتے۔ امام زین العابدین کبھی بھی ہنسے نہیں، کربلا سے آنے کے بعد اتنا روتے ہوئے نظر آتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کربلا کا منظر اپنی آنکھوں میں لائیے، کربلا کا منظر اپنے نظر میں ڈالیے اور اپنے آپ کو کربلا کے جس طریقے پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسی پر عمل کریں۔